بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب ہم آپ کو ویلکم کرنے جا رہے ہیں 14 مارچ سے شروع ہونے والے ویک سے اینڈ کریں گے 20 مارچ کے اوپر. یہ ہفتہ بھی غور سے سننے والا ہے، تو آپ نے بہت غور سے سنیے گا اس کو، کیونکہ اس میں ہر چیز 60-40 کا ریشو کے ساتھ ہے. کسی جگہ پہ 60% ستارہ اپ ہے تو کسی جگہ پہ 40% ڈاؤن چل رہا ہے. تھوڑا سا سمجھ کے اس ویک کو آپ کو چلنا پڑے گا. دوسرا، ایک ستارہ 10 مارچ سے جو فال کیا ہوا ہے اس نے 27 کو نکلنا ہے. اچھی خبر کیا ہے کہ 20 مارچ کو 2021 والا سال ختم ہو رہا ہے اور 2022 کا ایسٹرولوجی کے سال کی بگننگ ہوتی ہے. اور اللہ کرے کہ بگننگ ہم سب کے لیے، اہل زمین کے لیے، پوری یونیورس کے لیے خیر و برکت والی ثابت ہو، کیونکہ ڈوبا ہوا، غروب ہوا ہوا سورج طلوع ہو رہا ہے 20 مارچ والے دن. باقی اس کی جو اسپیشل ریمیڈی ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بالکل شیئر کروں گی میں انشاءاللہ. جو سب سے پہلے نئے جوائن کرنے والوں کو، جی میرا نام سامیہ خان ہے. میرے تک کیسے پہنچا جائے؟ یہ نمبر جو اسکرین کے اوپر ہے 0302 کوڈ ہے، 444771 نمبر ہے. اس نمبر کے ساتھ آپ نے میرے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا ہے. یہ واحد نمبر ہے. اس نمبر کے علاوہ اگر آپ کسی اور میڈیم پہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر میرا ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اس نمبر کے اوپر آپ نے میسج چھوڑ دینا ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ چاہیے. اگر آپ خالی کال کرتے رہیں گے وہاں سے جواب نہیں آئے گا. اب تو ساری دنیا میسج کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. مجھ جیسے لوگوں نے سیکھ لیے تو آپ بھی پلیز ذرا ہمارے ساتھ تعاون کیجیے گا، کیونکہ وہ بھی ایک جو ہے آپ کے لیے سروسز دے رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ میسج چھوڑ دینا ہے. جواب نہ آئے پھر ایک دفعہ میسج چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کو انشاءاللہ اگر اس نمبر پہ آپ بکڈ ہیں، آپ خود بھی سیف ہیں، آپ کی معلومات بھی اور آپ کے جو ہے پیسے بھی. تو جو ہے آپ کو فون کلائنٹس والوں سے کبھی کبھی مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑتی ہے. ان کے ٹائم آگے پیچھے سفر کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں اسی ہفتے سے میری چیزیں بالکل اللہ پاک ان کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. مجھے امید ہے اپنے رب سے، کیونکہ میں خود بہت پریشان ہوں کہ میرے پہ بہت ورک لوڈ کی وجہ سے میری اپنی صحت صحیح نہیں رہ پا رہی ہے. باقی جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ان کو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اس کو پلیز، یہ غیب کا علم نہیں ہے، میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں. جس علم کی پیش گوئی دے کے آپ بات کرتے ہو، آپ جس علم کی دلیل دے کے بات کرتے ہو، وہ علم کی بات ہوتی ہے. یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دھمال مچی ہوئی ہے ہمارے ملک کی جو سیاست کے اوپر، یہ بھی آپ نئے سال کی میری پیش گوئیوں والا کلپ نکالو، آپ کو سب اس کے اندر ملے گا. جو میں نے بولا ہے یہ سب اس کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ میں نے کیسے یہ پریڈکٹ کیا تھا. پلیز اس ویڈیو کو ضرور اس وقت میں دیکھیے گا، کیونکہ میں اس لیے وہ باتیں نہیں کہنا چاہتی. جب آپ دیکھو گے تو آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگے گا. یہ جو اس وقت سیاسی ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں مچی ہوئی جو ہے، تو آپ کو خود بھی انٹرسٹنگ لگے گا کہ سامیہ نے تو 2021 کا وہ دسمبر کا آخری ہفتہ ہے، آپ کو اس میں ڈیٹ بھی نظر آ جائے گی، کیونکہ وہ آخری ہفتے میں نے کوئی 28 پروگرام کیے تھے جن میں میں نے یہ صورتحال پریڈکٹ کی تھی. ایگزیکٹلی اس کے اندر وہی کچھ آپ کو سننے کو مل جائے گا. تو اس کی دلیل موجود ہے میرے پاس کہ میں نے وہ باتیں کیوں کی تھی. تو وہ ایک علم کی صورت آ جاتی ہے، اس کو علم سمجھیے. اس کا اینڈ کیا ہوگا یہ مجھے بھی باخدا نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا مجھے. میں صرف چالوں سے زمین پہ ہونے والی ٹائم فریم کا اندازہ لگا سکتی ہوں. یہاں پہ واقعی یہ وہ ہمارے کپتان ٹھیک کہتے ہیں کہ نروس کی گیم ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، جس کے نروس جتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور مقدر تو آبویسلی سب سے پہلے آتا ہے کہ مقدر اس وقت ضرور میٹر کرے گا. تو یہ سسپینس انشاءاللہ ریزالو ہو ہی جانا ہے جلدی، آر یا پار والی جو گیم ہے.
لیکن آپ ہمارے لاؤنج کو سبسکرائب بھی کیجئے، ریکویسٹ ہے میری، شیئر بھی کیجئے، اور خدمت خلق ہم بھی تھوڑا سا پارٹ بن رہے ہیں، اور میرا تو اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ ریزولوشن ہے کہ اگر آپ نے یہ علم دیا ہے تو آپ کی جو مخلوق ہے اسے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ان کو سیدھا راستہ جو بھی میرے حساب سے مجھے علم کے حساب سے نظر آتا ہے، وہ ایک جو روڈ میپ ہے، وہ نیویگیشن ہے، میں نے اس سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ اس کے بلیسنگز لیکن سے میرا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں کہ میں آپ کی مدد کے لیے کوشاں رہوں، صحت بھی دیں تاکہ میں انرجی کے ساتھ آپ کے لیے کام کروں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل حالات کچھ مزے کے نہیں لگ رہے ہوں گے آپ کو، وارڈروب، ڈریسنگ، نان گلیمرس فیز، برداشت کر لیجئے۔ میں نے بڑا اہتمام کیا آپ لوگوں کے لیے، آج کل طاقت نہیں ہے، زور دل کا ذرا ختم ہو گیا ہے، اسی کے لیے دعا گو بھی، میرے لیے بھی دعا گو رہیے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں 12 ستاروں کی کہانی، اور جو ہے چھوٹی سی بریک کے بعد زون اے، زون بی، زون سی، آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، زون سی جب تک اینڈ نہ ہو جائے۔ تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں زون بی والوں کو خوش آمدید۔ پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد۔ لیوز یہ ہفتہ 14 مارچ سے ہم شروع کر کے 20 مارچ پہ ہم اس کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی نیوز ہے کہ 20 مارچ سے ہم 2022 کو ویلکم کریں گے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا کہ 2022 میں ہمارے لیے کیا کیا ان سٹور ہے۔ چلیں جی، جو ہے لیوز، الحمدللہ آپ کے لیے بھی پورا ویک آپ بھی سیف ہیں۔ جو شروع کی 3 تاریخیں ہیں ماشاءاللہ انرجی بھی دے رہی ہیں، اور آپ ہمیں ریچارج ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 17 اور 18 یعنی 17 اور 18 کی جو 2 تاریخیں ہیں، فائنینشل ہاؤس کے اندر گڈ نیوز کی انڈیکیشن کرتی ہیں۔ اب وہ کیا خبر ہو سکتی ہے، کون سی خبر آپ کو ریلیف دے سکتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ 19 اور 20 جو ہے یہ بھی 2 تاریخیں، اگر کہیں شارٹ ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ تاریخیں جو ہیں، یہ جو ڈیٹس ہیں، یہ آپ کی فیور میں ہیں۔ تو اگر میں اس کو کلیکٹیو نوٹ پہ بات کروں تو 14 مارچ سے 20 مارچ تک یعنی کہ 2021 کی اینڈنگ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کے کیا میسج ہیں۔ وہ لیوز جو میرڈ ہیں، اس وقت 2 ستارے آپ کی میرج میں نحوست کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مزے کی بات ہے کہ وہاں پہ ایک سافٹ ستارہ جو ٹھنڈی ہوائیں پھینک رہا ہے، جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ ریسکیو کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں پہ کوئی اتنی پریشانی والی سچویشن نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی پریشانی ہو۔ یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے سیفٹی ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا سا اگر صبر، تحمل، رواداری، ٹالرنس، پازیٹیوٹی آپ اپنے ریلیشن شپ کو اگر دیتے ہو تو مجھے وہاں پہ آپ کے لیے کوئی بھی خطرہ نظر نہیں آ رہا۔ جو ہے آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں لیوز جو کہ آپ کی میرج ہاؤس کے اندر، وہ لیوز جو ابھی ابھی شادی کیے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے محتاط رہنا پڑے گا۔ لیوز جو آپ کے رشتے ہیں، جو آپ کے سبلنگس ہیں، جو آپ کے ماں باپ ہیں، جو آپ کا ہوم لینڈ ہے، وہاں پہ تھوڑا سا ان پٹ آپ کو ڈالنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نہ کرے ان کی وریز یا ان کی طرف سے جو وریز ہیں وہ آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ تو جب بھی صدقہ دیں اپنے گھر، اپنے رشتے، اپنے ماں باپ، ان کی نیت سے بھی صدقہ دے دیا کریں۔ آگے میں جاتی ہوں تو جی فائنینسز میں اس وقت تھوڑا سا ستارہ آپ کو ذرا اپسٹ کرے گا۔ 10 مارچ سے جو شروع ہونے والا ٹائم ہے ٹل یہ جا کے ختم ہوتا ہے 27 مارچ کو۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کچھ پیسے کی انکمنگ بھی ہے، لیکن وہاں پہ تھوڑا سے فائنینسز آپ کو انسیکیور بھی کر رہے ہیں۔ تو جو ہے وہاں پہ اپنی اسٹریٹجی کو بنائیں، اپنی اسٹریٹجی پلان کریں تاکہ، اور اگر کوئی بڑی ڈیل کرنی ہے آپ نے، جیسے کوئی پراپرٹی ہوتی ہے یا کوئی بڑی سیلنگ بائنگ، کوئی بڑا کانٹریکٹ، تو کوشش کیجئے گا کہ اس کو 27 کے بعد فائنلائز یا مٹیریلائز ہونے دیں،
ٹھیک ہے، یا تو 10 مارچ سے پہلے کر لیتے. اب اگر یہ ٹائم آگے چلا گیا ہے تو 20 مارچ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ 27 مارچ کے بعد آپ اسے اپلائی کر دیجئے. انشاءاللہ کریئر وائز اللہ تعالیٰ آپ کو بہتریاں ہوتی رہیں گی آپ کے کریئر میں، وہاں پہ چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں، تو کریئر وائز آپ کے لیے بلیسنگز جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ گاہے بگاہے. صرف آپ کو محتاط ہونا ہے اپنے بلڈ ریلیشنز، اپنے پیرنٹس، اپنے ازدواجی زندگی، اس 3 ایریا کے اندر، اور ان تینوں کی نیت سے اگر آپ صدقہ خیرات کرتے رہو گے تو انشاءاللہ پرابلمز بھی کنٹرول میں رہیں گے. زون بی کا دوسرا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا. ورگوز یہ ہفتے کی بگننگ ہے، 14 مارچ سے شروع ہو کے 20 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. 15 اور 16 مارچ تھوڑی سی سلو ڈیٹس آتی ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ تاریخیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ہمیں ذرا سا سلو انڈیکیٹ کر رہی ہیں، دماغی طور پہ ذرا سا سلو انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور تھوڑا سفوکیشن ہو سکتی ہے، تھوڑا ڈپریشن فیل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ستارہ جو آپ کا فال کیا ہے وہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے. 10 مارچ کو وہ فال کیا ہے اور 27 تک اس کا فال ہے، تو گاہے بگاہے موڈ سوئنگز آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. ان 3 تاریخوں میں جو ویک کے بالکل سٹارٹ میں آتی ہے ورگوز، تو اللہ سے تجارت کر لیجئے گا، کوئی بھی نیگیٹو ریز آسمان سے نیچے اتریں گی ہی نہیں اور آپ کو پریشان نہیں کریں گی. 17 اور 18 مارچ الحمدللہ جو ہے وہ آپ کی فیور میں تاریخیں نظر آتی ہیں، موڈ بھی ٹھیک نظر آتا ہے. 19 اور 19 اور 20 کی جو ہے تاریخیں، یعنی 19 مارچ اور 20 مارچ کی جو تاریخیں ہیں، یہ بھی آپ کے لیے فائنینشیل ایریا میں ذرا ہمیں سپورٹیو نظر آتی ہیں. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ جو ان لاز ہیں ورگوز، ان کے ساتھ ذرا کیئرفل ہو جائیے گا. خاندانی رشتہ داریاں وہ سسرال کی ہیں، ننہال ہے، ددہال ہے، بی ویری کیئرفل جو ہے ان ریلیشنز کے ساتھ. دوسرا جو ہے، جب بھی آپ ڈومیسٹک ٹریول کریں یعنی سٹی ٹو سٹی ٹریول کریں، ضرور صدقہ دے کے سفر کیجیے گا. جو ہے تیسری چیز، جو لوگ شہر بدلنا چاہتے ہیں اور انہیں ابھی حالات سازگار نہیں لگ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ویٹ کیجئے کہ اگر اس سال میں آپ کی من پسند پوسٹنگ تبادلہ اگر نہیں ہو رہا، شہر بدلنے کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ نے ان کو برداشت کرنا ہے. اس کے علاوہ جب میں بڑے ستارے کی طرف جاتی ہوں تو جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاب ایریا میں، یعنی کہ آپ کی ہیلتھ اور آپ کی جاب، تھوڑا سا اس پہ دباؤ محسوس ہو رہا ہے. اب آپ نے خود اپنی کیئر کرنی ہے، جو چیزیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں ذرا خود ہی ان کو اپنے اوائڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ جو دباؤ مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ آپ کا ہیلتھ ایریا اور آپ کا جاب ایریا، دونوں میں ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، جو کہ ایک وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی ہے کہ لوڈ یا پریشر میں، خیر ورگوز کیونکہ رولنگ لارڈ بھی ڈسٹرب ہوا ہے تو یہ پریشر مینج کرنا تھوڑا سا ذرا مشکل ضرور ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اس وقت تو ذرا سا جیسے سال کا یہ 2021 اینڈ ہو رہا ہے، تو بھی ریلیشن شپ ایریا میں شاید ابھی تک وہ بلیسنگ نہ محسوس ہوئی ہو جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن انشاءاللہ 20 مارچ اور 27 مارچ کے بعد آپ کا ریلیشن شپ ایریا، آپ کی ازدواجی زندگی میں ستارہ بہت بہتری کی انڈیکیشن کر رہا ہے. ٹل دین آپ نے ذرا اپنی ان پٹ ڈالنی ہے، کیونکہ یہ ستارہ میاں بیوی کے درمیان میں مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے، اچھے خاصے خوبصورت ریلیشن شپ کو نظر بٹو کا کام کر سکتا ہے. اس وقت سین کچھ ایسا ہی ہے، ہر ہاؤس میں 60-40 کا ریلیشن جو ہے نا ریشو چل رہا ہے. جیسے میرج ہاؤس میں
60% ستارہ بہتر ہے، 40% ستارے کی جو لوڈ ہے وہ مس کمیونیکیشن کی طرف جا رہا ہے. اور اسی طرح ہیلتھ ہاؤس اور جاب ہاؤس ہے، 60% خرابی ہے تو 40% کی بہتری کے ساتھ آپ اچھا پرفارم کرنے کے کیپیبل ہوں گے. اس پوائنٹ کو ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر آپ کو ڈیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. باقی وہ ورگوز جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹائم از گڈ فار دیم. اسی طرح ورگوز جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹائم بہتر ہے. دین میں آگے چلوں تو وہ ورگو جو کسی قسم کی قانونی کوئی معاملات ہوں حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی دفتری معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس قسم کے معاملات کو سولو کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن ہو گیا، ویزا ہو گیا، ان سارے معاملات کے لیے بھی یہ والا سال جو ہے وہ سپورٹیو نظر آ رہا ہے. تو اس کی سپورٹ سے فائدہ اٹھائیے. اب ہم چلتے ہیں جی زون بی کا تیسرا ستارہ لبرا یعنی کہ برج میزان. لبرا یہ ویک جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں 14 مارچ سے شروع ہوگا اور 20 مارچ پہ ہم اسے گڈ بائی بول دیں گے. 14 15 16 کوشش کریں کوئی دوستوں کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کیجئے. کچھ ٹائم کی جو ہے نا وہ آسانی اس میں نظر آتی ہے. 17 اور 18 مارچ تھوڑی آپ کے لیے وہاں پہ ذرا سلو ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی تاریخیں ذرا ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، لیکن 19 اور 20 پھر ایزی ہو جاتی ہے. تو ہائیڈ اینڈ سیک ہے ستاروں کا. صرف 2 دن بیچ میں ذرا آپ اپنا 17 مارچ اور 18 مارچ کو آپ نے اپنا صدقہ لازمی نکال دینا تاکہ اگلے جو یہ 2 دن بھی کوئی چیز آپ کے لیے نیگیٹو نہ ہو. باقی 5 دن ٹھیک ہیں، 14 15 16 کی تاریخیں بھی فیوریبل ہیں، 19 اور 20 مارچ بھی فیوریبل ہے. فائنینسز میں بہت محتاط رہنا ہے، زیادہ آ جائے خوش فہم نہیں ہونا، ہاتھ سے پیسہ نکل جائے دل تنگ نہیں کرنا، دل کو پریشان نہیں کرنا. پیسہ ہاتھ کا میل ہے، مٹھی کو کھولو گے نہیں تو اس میں اور کہاں سے پیسے آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے جی آگے میں چلتی ہوں تو جو ہے نظر آتا ہے کہ لبرا جو بچوں والا ہاؤس ہے، پھر اس میں کہانی ہے 60-40 کی جو چل رہی ہے. 60% بچوں کا سٹریس بھی ہے، 40% بچوں کی طرف سے آسانی بھی ہے. یہی سچویشن آپ کی لو لائف میں بھی ہے. اور وہ لوگ جو کریٹیو ایکٹیویٹیز میں ہیں یا سپورٹس میں ہیں ان کے لیے بھی کامیابی کا یہی ریشو ہے کہ 60% ہارڈ ورک ہے، 40% ستارہ سپورٹ کر رہا ہے. اب اس آپ نے میتھ کی کیلکولیشن کو خود سولو کیجئے گا. اسی طرح میں آگے چلتی ہوں تو جاب ہاؤس کے ویسے تو اس سال آپ کو بہت بہتر اپرچونیٹیز انشاءاللہ ملیں گی، لیکن یہ سال جو ہے یہ بھی ہمارا شروع ہونے جا رہا ہے اس 20 مارچ سے. اگر اب تک کوئی بلیسنگ نہیں آئی ہے تو بالکل نا امید یا دل برداشتہ ہوں، انشاءاللہ اب آپ کو ملے گی. تو جو ہے یہاں پہ ستارے کی بلیسنگ آپ کو ملتی ہے، نظر آتی ہے انشاءاللہ. دوسرا جو ہے جی اس وقت 10 مارچ سے 27 مارچ تک جو ایک ستارہ فال کر گیا ہے وہ کیا کرے گا، آپ نے اپنے ورک ایریا میں بہت زیادہ چکنے رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے. کوئی ایسا کام آدھا ادھورا نہیں کرنا جس میں آپ اپنے باس کو اکاؤنٹیبل ہوں، آپ آنسریبل ہوں. تو آپ نے ایسا کوئی بھی کام آدھا ادھورا نہیں کرنا، آپ نے مکمل اپنے ریزلٹس دینے ہیں تاکہ آپ کو اکاؤنٹیبل ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے. اسی طرح اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی اپنا رویہ مصلحت پسند رکھنا ہے، دوستی والا رکھنا ہے. اور جو آپ کا سٹاف ہے، آپ کا جو ماتحت سٹاف ہے ان کے اوپر ذرا سا وجیلنٹ رہنا ہے تاکہ کسی قسم کی چوری چکاری بھی آپ کو پریشان نہ کر سکے. تو ان ایریاز میں خاص محنت کرنی ہے.
صحت پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزن بڑھنے کے امکانات بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ باقی پیسوں میں ہم نے آپ کو بتایا جو صورتحال ہے، بچوں کی طرف سے جو ہے بچوں کی نیت سے آپ نے صدقہ دیتے رہنا ہے اور اپنے مال کا صدقہ نکالتے رہنا ہے تاکہ مال میں برکت رہے اور بچوں کو کوئی بھی تتی ہوا بھی نہ چھو کے جائے، کیونکہ اللہ پاک دشمن کے بچوں کو بھی کچھ نہ کریں۔ اس کے بعد جی ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ جی اسکارپینس یہ ویک ہم کر رہے ہیں 14 مارچ سے شروع ہو کے 20 مارچ پہ اسے کلوز کر رہے ہیں، اور 20 مارچ جو سے نئے سال کی بگننگ ہوتی ہے۔ تو 14، 15 اور 16 مارچ کی جو تاریخیں ہیں یہ آپ کے لیے پازیٹیو آ رہی ہیں، بہتر آ رہی ہیں، ذرا گہما گہمی والی آ رہی ہیں، آپ فلی انرجی میں چارجڈ ہمیں نظر آتے ہو۔ 17 اور 18 بھی ہمیں آسان تاریخیں نظر آتی ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسے موڈ میں نظر نہیں آتے، سوائے کسی کے لیے ججمنٹل نہ ہوئیے گا اس وقت میں، یا خود سے ایزیوم نہ کر لیجئے گا۔ اگر کوئی آپ کو نہیں جواب دے رہا تو آپ نے خود سے کوئی سچویشن ایزیوم نہیں کر لینی ہے۔ 19 اور 20 مارچ یہ تھوڑی سی سلو ڈیٹس ہیں، موڈ آف رہ سکتا ہے، تو ان دو تاریخوں کو ذرا سا برداشت کر لیجئے گا۔ آپ کا جو ہوم لینڈ ہے، آپ کا جو گھر ہے، آپ کے جو ماں باپ والا ہاؤس، آپ کے خونی رشتوں والا ہاؤس، ان کی نیت سے بھی آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یا ان کی کوئی پریشانی آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالے۔ اور جو ہے کوشش کریں کہ اگر کوئی اختلافی نوٹ بھی آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مصلحت پسند رویہ اپنانا ہے، ذرا ٹھنڈا رویہ رکھنا ہے، جس طرح آپ کی میں ہمیشہ تعریف کرتی ہوں کہ اسکارپینس میں بہت زیادہ پیشنس پایا جاتا ہے، بہت زیادہ تحمل پایا جاتا ہے اسکارپینس کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت بھی آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے اس ایریا میں۔ اور ریلیشن شپ ایریا، وہ سوشل ریلیشنز ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، ازدواجی زندگی ہے، آپ کے کاروباری رفقا ہیں، کاروباری پارٹنرز ہیں، اس وقت ہمیں پھر سے آپ کی وزڈم کی، آپ کی سمجھداری کی ضرورت ہے، یعنی آپ نے رشتوں کو اس وقت، اگلا بھی ہاؤس کچھ اسی قسم کی کہانی کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے ہم اس کو اس طرح سمجھیں، اسکارپینس اس وقت آپ کی جو ٹالرنس، آپ کی جو پیشنس، آپ کا جو حوصلہ، آپ کی وہ روایتی سمجھداری جو میں ہمیشہ ایڈمائر کرتی ہوں، اس وقت مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ کسی قسم کی رشتہ داری ہے، بچوں کے معاملات ہیں، لو لائف ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ازدواجی زندگی ہے، سوشل ریلیشنز ہیں۔ میرے سے اوفینڈ مت ہوئیے گا، لیکن میں کیونکہ آپ کو صرف وقتی خوشی نہیں دے سکتی ہوتی، یہاں مجھے تھوڑا سا بس یوں سمجھ لیجئے، ایک اصول بنا لیجئے گا، آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور اگر آپ کو ان ریٹرن صلہ نہیں ملتا، آپ کو اس طرح کا رویہ نہیں ملتا، اس پہ اپنے دل دکھی نہیں کرنا، آپ نے توقعات نہیں باندھنی، آپ نے جو ہے اپنے حصے کی صرف ان پٹ ڈالنی ہے، اور وہ جو ہے اگر کوئی آپ کا دل بھی دکھاتا ہے تو آپ نے اس کو اس وقت لیٹ گو کرنا ہے، ریونجس نہیں ہونا، کیونکہ وہ بہترین انتقام لینے والوں میں سے ہے۔ تو ستارے رشتوں کو بچا بھی رہے اور ستارے رشتوں کو آزمائش بھی بنا رہے ہیں، یہ ایک عجیب سا کمبینیشن ہے جو میں اس سال پڑھ رہی ہوں، میرے لیے بھی یہ حیرانی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تعلقات ٹوٹیں گے نہیں، صرف یہ کہ وہ وقتی طور پہ آپ کا امتحان ضرور بن سکتے ہیں، تو بہت جو ہے اپنے یہی انسان کا کام ہے کہ اس امتحان میں ہم نے اس کو سرخرو ہو کے دکھانا ہے۔ جن کے جو اولاد کے متمنی ہیں، یہ سال انہیں اولاد سے نواز سکتا ہے اسکارپینس، 20 مارچ سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، اور جو ہے صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں، جن کے بچے ہیں اللہ ان کو بچوں کی خوشیاں دکھائے گا، لیکن تھوڑا سا یہ ٹائم شروع ہو جائے گا مارچ کے آخری ہفتے سے۔ لو لائف میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اسکارپینس، محبت میں بانڈنگ بڑھے گی، لیکن
थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे चलिएगा। ये वाला टाइम थोड़ा आपके टेस्ट ले रहा है आपके नर्वस सिस्टम का, और आपने मुझे कभी मायूस नहीं किया, ये मुझे प्राउड है। आई फील सो प्राउड। जो स्कॉर्पियंस मेरे दोस्त हैं, मेरे लोग हैं, मैं सबके लिए जो है वो यहाँ पे दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ रखे। और मुझे फ़ख्र है आप लोगों पे, क्योंकि मुझे पसंद है। मेरे अंदर ख़ुद क्योंकि पेशेंस की कमी थी, तो मैं स्कॉर्पियन से सीखती हूँ कि सब्र कैसे किया जाता है। तो ये था जी हमारे ज़ोन बी के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं ज़ोन सी की तरफ। आपने हमारे लाउंज में ही रहना है, क्योंकि अभी आपने उन 4 सितारों को भी सुनना है जो ज़ोन सी के अंदर है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।